تمہیں صحت دی تھی، تم یہ بتاؤ تم نے جوانی کہاں پر خرچ کی تھی؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین میں نے پوری زندگی قرآن پڑھایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں پوری زندگی قرآن کے ساتھ جڑا رہا۔ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے رب العالمین فرمائے گا تو نے لوگوں کے لیے قرآن پڑھا کے لوگ تجھے قاری کہیں، دنیا میں لوگوں نے تجھے قاری کہہ لیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح ایک غازی بنایا جائے گا جس نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے عالم اسلام کو بلند کرتے ہوئے وقف کر دی ہوگی، اپنی زندگی پیش کر دی ہوگی، رب العالمین کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ رب العالمین فرمائے گا میں نے تمہیں جوانی دی، تمہیں صحت دی، تمہیں مال دیا، تمہارے اوپر فلاں نعمت نازل کی، تم یہ بتاؤ کہ تم نے شکرانے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا الہ العالمین میں نے اپنی جان تیری راہ میں دے دی تھی۔ رب العالمین فرمائے گا تو نے میرے لیے جان نہیں دی تھی، لوگوں کے لیے دی تھی کہ لوگ تجھے غازی کہیں۔ لوگوں نے تجھے مجاہد کہہ دیا تو لوگوں سے جو تم نے وصول کرنا تھا وہ تجھے داد مل گئی، تو اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ایک سخی بنایا جائے گا جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوگا، پوری زندگی اپنا مال رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں گزارا ہوگا، تو اس کو لایا جائے گا۔ رب العالمین فرمائے گا مجھے بتا تجھے میں نے مال کی نعمت دی تھی، تو نے مال کہاں خرچ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں نے اپنا مال سارا کا سارا تیرے دین اسلام کو بلند کرتے ہوئے، دین اسلام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے خرچ کیا تھا۔ رب العالمین فرمائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں کہ حضرت کے جیسا تو دنیا میں کوئی مالدار ہی نہیں، جتنا یہ دین کی خدمت کرتے ہیں کوئی اور تو کرتا ہی نہیں۔ تو لوگوں کے درمیان نام کما لیا، تو لوگوں نے جو داد دینی تھی، لوگوں نے جو انعامات دینے تھے وہ انہوں نے دے لیے۔ رب العالمین فرمائے گا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے فرشتوں ان تینوں لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ حضرات گرامی وہ بندہ جس نے پوری زندگی قرآن پڑھایا، اس کے دل کے اندر ریا کا شبہ پیدا ہو گیا، لوگوں کے لیے دکھلاوا پیدا ہو گیا۔ وہ بندہ جس نے اپنی زندگی اپنی جان اللہ رب العالمین کی راہ میں شہادت میں گزار دی، تو وہ جب لایا جائے گا رب العالمین فرمائے گا ریاکاری کی وجہ سے تیری شہادت بھی مردود ہے۔ حضرات گرامی وہ بندہ کہ جس نے اپنا مال رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا ہو وہ لایا جائے گا، رب العالمین فرمائے گا تیرے سارے صدقات مردود ہیں صرف اس وجہ سے کہ تو نے لوگوں کے لیے دکھلاوا کیا۔ تو اب مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، حج پر حج کرتا ہے، عمرہ پر عمرے کرتا ہے، صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہہ دیں، لوگ یہ کہہ دیں کہ حضرت نے کئی حج کیے ہیں، حضرت نے کوئی سال نہیں چھوڑا جس نے حج نہ کیا ہو۔ تو جب لوگوں کے لیے آپ نے حج کیا، لوگوں کے درمیان آپ حاجی کہلائے، لوگوں نے آپ کو داد دی، تو وہ آپ کا مرحلہ، آپ کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ بس جو لوگوں سے آپ نے لینا تھا لے لیا، رب العالمین کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی اصل یہ ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، حتیٰ کہ کوئی بھی عبادت کریں تو اس میں خالصتاً اللہ کی رضا ہو، خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے وہ عبادت کی جائے۔ اگر آپ اس عبادت کے اندر رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں کہ رب العالمین بھی اچھا کہے اور وہ بندہ بھی اچھا کہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے اس کو شرک اصغر لکھا۔ اگرچہ آپ مشرک نہیں ہوں گے لیکن یہ شرک سے کوئی کم بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی اپنی عبادات کا رخ خالصتاً اللہ کی طرف کیجیے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، مال دیں، کچھ بھی کریں، اس کا رخ صرف رب العالمین کی طرف ہونا چاہیے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت
نہیں کی جا سکتی. تو آپ جب بھی عبادت کریں عبادت کے اندر صرف اور صرف خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے. اور اس سے بڑھ کر آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ لوگ حج کرتے ہیں کئی حج کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے تھوڑا سا اور پیچھے آئیں تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بہنوں کی جائیداد غصب کی، اپنے بھائیوں کے پلاد غصب کیے، والدین نے جو وراثت چھوڑی تھی وہ ہمیں بھائیوں میں تقسیم کرنی تھی، بہنوں میں تقسیم کرنی تھی. ہم نے کیا کیا؟ کیا میں بڑا بھائی ہوں تو ہم نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا، وہ سارے پلاد غصب کر لیے، اپنے نام پہ کرا لیے، بہنوں کو بھائیوں کو دھتکار دیا، ان سے رشتہ ختم ہو گیا. اور پھر جب ہم کافی جائیداد ہم ہڑپ کر گئے، اب ہم مالدار کہلانے لگے، تو اب ہم نے وہ پیسے جمع کر کے ہم نے سوچ لیا کہ ہم عمرہ کریں گے، حج کریں گے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس طرح کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا مال کھا جائیں اور پھر کہیں کہ ایک حج سے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، میں پاک صاف ہو جاؤں گا. حضرات گرامی، حج جو ہے یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کے اندر کسی بندے کا حق مار کے حج کرنے جا رہے ہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنے بھائیوں کے حق کا خیال نہیں رکھ رہے، بہنوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے، سب کی جائیداد آپ نے جمع کر رکھی ہے، آپ فرعون بن کر بیٹھ گئے کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بیت اللہ پہنچ گئے، تو وہ حج آپ کے لیے کبھی بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا، الٹا وہی حج آپ کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو حضرات گرامی، یہ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو ضرور کیجئے، لیکن اپنے پیسوں سے کیجئے، اپنے بھائیوں کے مال سے، بہنوں کے مال سے، رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر کے یا اور لوگوں کا مال دھوکے سے اکٹھا کر کے بیت اللہ تک پہنچ جانا کوئی کمال نہیں ہے. ہم جب لوگوں کا مال اکٹھا کر لیتے ہیں، بیت اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر جب ہم واپس آ جاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تیرے بھائی کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا. تو یہ اللہ کا کرم تو نہ ہوا کہ اللہ نے تو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ حرام مال اکٹھا کر لیں لوگوں کا، اور لوگوں کا مال اکٹھا کر کے لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے اور حج کر کے آ جائیں اور پھر کہیں کہ اللہ کا کرم ہو گیا، نبی علیہ السلام کی طرف سے بلاوا ہو گیا. تو یہ آپ کے لیے کوئی بلاوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کرم نہیں ہے. حضرات گرامی، یہ جس کو آپ کرم کہہ رہے ہیں، جس کو آپ بلاوا کہہ رہے ہیں، یہی الٹا آپ کے لیے جہنم کا توق بن سکتا ہے. اس لیے اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے، مالی یا بدنی، ضرور کریں، لیکن اپنے مال سے کریں، لوگوں کا حق ان تک پہنچائیں. اگر آپ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں، اپنے پیسوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا قرضہ آپ کے ذمہ ہے، تو اولاً کوشش یہ کریں کہ حج پر حج کرنے سے بہتر یہ ہے، عمرے پر عمرہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا قرضہ ادا کریں. کیونکہ جو حج ہے یا عمرہ ہے وہ آپ نے فرض حج ادا کر لیا، آپ نے فرض عمرہ آپ نے ایک بار عمرہ ادا کر لیا، تو اب آپ کے ذمہ رب العالمین کی طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن جو آپ لوگوں کا قرضہ نہیں ادا کر رہے، لوگوں کے مال نہیں دے رہے، لوگوں کی طرف سے آپ کے ذمہ جو پیسے ہیں وہ آپ نہیں ادا کر رہے، رب العالمین کی طرف سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے عمرہ کریں، حج کریں، کوئی بھی عبادت کریں تو اس میں خالصتاً رب العالمین کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے حاجی، لوگوں کے درمیان حاجی کہلائیں یا لوگوں کے درمیان آپ کی واہ واہ ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو رب العالمین کی بارگاہ میں صاف کریں، رب العالمین کی بارگاہ میں اچھے ہو جائیں. اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کی بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.